کہ بنی اسرائیل قوم میں ماں اور باپ اور بچے کی چند ذمہ داریاں ہیں اور کچھ فرائض ہیں جو انہوں نے ادا کرنے ہیں۔ باپ کا فرض بنی اسرائیل قوم کے مطابق کہ اس نے اپنے بیٹے کو شریعت کی تعلیم دینی ہے یا دلوانی ہے۔ اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو خود بائبل مقدس کی تعلیم اسے دے، اگر وہ ان پڑھ ہے تو وہ کسی ربی کے پاس اسے بھیجے تاکہ وہ شریعت کی تعلیم پائے۔ اور یاد رکھیں یہودیوں میں بائبل کی جو پہلی 5 کتب ہیں، تکوین، خروج، اخبار، عدد، تثنیہ، شرح، تو یہ جو 5 کتب ہیں ان کو زبانی ازبر کروایا جاتا تھا بچوں کو، تو زبانی یاد کرتے تھے اس کو۔ جیسے ہمارے ہاں مسلم لوگ بچوں کو سپارہ پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور وہ 30 سپارے جو ہیں وہ زبانی حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہودیوں میں یہ روایت تھی۔ اور پھر باپ کا کام کیا تھا؟ دوسرا کام کیا تھا کہ بچے کو ایک ہنر سکھانا ہے، کم از کم ایک ہنر۔ یسوع مسیح کا ہنر کیا تھا؟ بڑھئی کا بیٹا تھا تو بڑھئی کا کام کرتا تھا۔ مقدس پطرس جو ہیں وہ اپنے خاندانی پیشے سے ماہی گیر تھے تو وہ ماہی گیری کا پیشہ تھا ان کا۔ اسی طرح سے مقدس پالوس رسول کی بات کریں تو وہ ان کا آبائی پیشہ خیمہ دوزی کا تھا تو وہ خیمے بنانے کا کام کرتے تھے۔ تو اس طرح سے ان میں یہ روایت تھی یہودیوں میں۔ ماں کا کیا کام تھا خاندان میں؟ ماں کی گود ہم کہتے ہیں کیا ہے؟ بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہے۔ تو ماں کی ذمہ داری تھی کہ بچے کو اخلاقی تعلیم دینی ہے۔ اور یسوع کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یسوع کی اخلاقی تربیت کیسی تھی۔ جب لوگوں کو صلیب دی جاتی تھی تو عام طور پر ان کی زبان کاٹ دی جاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ درد کی حالت میں جب کراہتے تھے تو آنے جانے والے جب ان پر تانا زنی کرتے تو وہ ان کو گالیاں دیتے تھے، برا بلا کہتے تھے۔ اور یسوع کی زبان انہوں نے نہیں کاٹی کیونکہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے، ربی بھی اور رومی بھی، کہ یہ شخص جس نے ساری زندگی اچھائی کی بات کی ہے، بھلائی کی بات کی ہے، دوسروں کو پیار کرنے کی بات کی ہے، معاف کرنے کی بات کی ہے، اب جب اس کی اپنی زندگی پر یہ سب بن آتا ہے تو پھر اس کا کردار کیسا ہے، پھر یہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع نے صلیب پر اپنے دشمنوں کو معاف کیا۔ یسوع نے صلیب پر اپنی رات کی دعا، نائٹ پریئر نہیں بھولا۔ وہ زبور کا جو ورد کرتے ہیں خدا یسوع مسیح، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو یہ دعا ہے، دراصل رات کی دعا ہے جو یہودی آج بھی سونے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ اور ہم فادر سسٹرز بھی جو ہیں وہ بھی رات کو جب نائٹ پریئر پڑھتے ہیں تو اس میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے کہ اے خدا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تو یہ تھی تربیت ماں کی طرف سے جو یسوع مسیح کو وراثت میں ملی۔ اور ان کے باپ کے بارے میں کیا؟ ایک ہی آیت لکھی ہے، ایک ہی خصوصیت، ایک ہی خوبی بیان کی گئی ہے ولی یوسف کی۔ وہ کیا ہے؟ یوسف راست باز شخص تھا۔ راست باز کون ہے؟ راست باز وہ انسان جو خدا کی شریعت پر، خدا کے احکامات پر منون عمل کرتا ہے، وہ ان کو مقدم جانتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھتا ہے، مرکز نگاہ خدا کا کلام ہے اس کے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جیسے زبور 119 میں ہم پڑھتے ہیں، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے، اور جیسا قرآن عہد نامے میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے کبھی جدا نہ ہو، تو اس لیے وہ اس کو اپنے مرکز نگاہ رکھتے تھے۔ بچے جو ہیں وہ والدین کا عکس مانا جاتا ہے ان کو، کہ جیسے بچے ہیں ویسے ہی، جیسے والدین ہیں ویسے ہی بچے ہوں گے۔ کیا کہا جاتا ہے اگر کوئی بچہ بدتمیزی کرے تو کیا کہتے ہیں کہ تیری ماں نے تیری تربیت نہیں کی، تجھے نہیں سکھایا۔ آج ہم نے کیا سنا ہے؟ یشوع بن سراح کی کتاب، اچھا یہ بھی ایک ان کتابوں میں سے ہے جو
وہ اپنے بچوں کو چاہتے تھے کہ زبانی یاد کریں، ان میں درج جو باتیں ہیں جو گہرے بید ہیں. تو آج کیا کہا گیا؟ عزت کی بات کی گئی ہے. چوتھا حکم کیا ہے؟ اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا. تو یہاں پر یشوع بن سراح کی کتاب میں جو حوالہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے اس میں دونوں ہی کی عزت کی بات کی گئی ہے. ماں کی عزت کی بات کی گئی ہے اور باپ کی عزت کی بات کی گئی ہے، اور ان کے وسیلے سے جو بلیسنگز، جو برکات آپ کو ملتی ہیں، فضائل ملتے ہیں، ان کا ذکر ہے. جو ماں کی عزت کرے گا وہ کیا ہے؟ وہ گویا خزانوں کا مالک ہے. چھوٹی موٹی بات نہیں، خزانوں کا مالک ہے جو اپنی ماں کی عزت کرے گا. مسلمس میں بہت اچھی ایک بات مجھے لگتی ہے، وہ کہتے ہیں ماں کے قدموں تلے جنت ہے. بہت اچھی بات ہے، یعنی ماں کی عزت کی بات کی گئی ہے. تو یہاں پر بھی خزانوں کا مالک اسے بنا دیا گیا ہے کہ جو اپنی ماں کی عزت کرے گا، اور جو باپ کی عزت کرے گا وہ اس کی عمر دراز ہوگی اور وہ خدا کی برکات اور فضائل حاصل کرے گا. وہ کہتے ہیں نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ سب میری ماں کی دعا ہے. اکثر گاڑیوں کے پیچھے، ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے ہے، نصیحت ہے